نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین آداب، میں ہوں سید معراج اور ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک خاص پیشکش لے کر نور رمضان۔ نور رمضان میں کہ اس خاص پروگرام میں ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد باری تعالی سماعت کریں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ سے دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کے تعریفوں میں بے پناہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور بے پناہ آیتیں بھی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک احادیث نبی بیان کرتا چل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اللہ رب العالمین نے ہماری امتوں کو 5 نعمتیں ایسی عطا کی جو کسی اور نبی کی امت کو وہ سرفراز نہ ملا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 5 نعمتیں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پہلی نعمت یہ عطا کی کہ رمضان المبارک میں جب اس کا بندہ روزہ رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ جوجھتا ہے تو اس کے منہ سے جو ایک بو نکلتی ہے، اللہ رب العالمین کو وہ بو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوسری نعمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری نعمت اللہ نے یہ عطا کی کہ جب روزہ دار روزہ رہتا ہے تو افطار کرنے تک، جب تک وہ افطار نہ کر لے اس وقت تک سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تیسری نعمت یہ عطا کی کہ جب روزہ دار روزہ رہتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت میں ایک جگہ آراستہ کرواتا ہے اور جنت کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنت، یاد رکھ، یہ میرے اس بندے کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہے، اس تپتی دھوپ اور تمام پریشانیوں کو جھیل کر جس نے میری عبادت کی ہے، جب وہ زمانے کی تمام چیزوں سے فارغ ہو کر میری طرف لوٹے گا تو میں یہ جگہ اس کو بطور تحفہ عطا کروں گا۔ اور چوتھی نعمت یہ عطا کی کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں تمام شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اور آخری نعمت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے کام ختم کرنے سے پہلے مل جانی چاہیے، ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ رب العالمین آخری رمضان ختم ہونے تک ہمیں اور آپ کو عید الفطر بطور تحفہ دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں رمضان المبارک کے اس خاص مہینے کی کیا اہمیت و افادیت ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک خاص اور سرسری نظر۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر اسلام کے سنہری اصولوں کی پابندی کی جائے تو انسان نہ صرف روحانی فوائد حاصل کر سکتا ہے بلکہ اسے ایسے کئی دنیاوی و جسمانی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جو اسے کہیں اور میسر نہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ جل شانہ روزے کی شکل میں ہمیں بھوک اور پیاس کی آزمائش دیتا ہے، مگر اسی روزے کی وجہ سے ہمیں برائیوں سے دور رکھتا ہے اور ہم اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو رحمتوں کا مہینہ بنایا اور اس پورے مہینے ہم اس کی برکتوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 30 دن کے روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر جو مثبت و خوشگوار اثر ہوتا ہے اس سے سائنس بھی حیران ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی کتاب کے نزول کے لیے چنا۔ قرآن مجید اسی مقدس مہینے میں نازل ہوا جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اسی سے اس ماہ کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ روزہ دراصل جسم کی زکوٰۃ ہے۔ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم اس پورے مہینے ایک خاص نظام الاوقات کی پابندی کرتے ہیں اور ہر چیز منظم دکھائی دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اس تربیت پر پورے سال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سیام ہم سے بس جدا ہونے کو ہے۔
آخری عشرہ چل رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ عبادت ہی نہیں کی، اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ کاش ہمیں کچھ اور وقت مل جاتا اس ماہ مقدس کا۔ ناظرین، ہم اس خاص پیشکش میں نور رمضان میں ہم نے ایک محفل آراستہ کی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے نور رمضان کا، جس میں ہم اور آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد باری تعالی سماعت کریں گے۔ تو پہلی پیشکش لے کر حاضر ہو رہے ہیں محمد اظہر، جن سے ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محمد اظہر کو کہ وہ آئیں اور نعت نبی گنگنائیں۔ شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، آپ کی چشم کرم مجھ پہ بھی شاہ امم، آپ محشر میں رکھیں کاش میرا بھی بھرم، آپ کے ہاتھ سے ہو جام کوثر کا عطا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا۔ ظلمت کفر چھٹی جہل نے آہ بھری، ظلمت کفر چھٹی جہل نے آہ بھری، بے حسی دور ہوئی بے کسی ختم ہوئی، آپ آئے تو ہوا ساری دنیا کا بھلا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا۔ اور یہ بطور خاص پیش کرنا ملاحظہ فرمائیں۔ جس نے مانگا ہے جہاں اس نے پایا ہے وہیں، جس نے مانگا ہے جہاں اس نے پایا ہے وہیں، وہ اٹھا دست عطا جھولیاں بھرنے لگی، ایسا دیکھا ہی نہیں آپ کے در کے سوا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا، شافعِ روز جزا۔ محفل نعت سجی رات ہے نور بھری، محفل نعت سجی رات ہے نور بھری، لے کے آئی ہے صبا
آج یہ خوش خبری ہوگی مقبول یہاں، آج ہم سب کی دعا شافع روز جزا، شافع روز جزا، شافع روز جزا، شافع روز جزا۔ جس نے مانگا ہے جہاں اس نے پایا ہے وہیں، وہ اٹھا دست عطا جھولیاں بھرنے لگیں، ایسا دیکھا ہی نہیں آپ کے در کے سوا، شافع روز جزا، شافع روز جزا۔ مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ آپ کے نور کی ہو اس کے شیروں میں چمک، آپ کے نور کی ہو اس کے شیروں میں چمک، لہن ازہر کو ملے اور کچھ اور کھنک، آپ کی نعت پڑھے اور مہک جائے فضا، شافع روز جزا، شافع روز جزا۔ نعت پاک کا مطلب سماعت کیجئے۔ ایسا ہوا نہ ہے نہ ہو اور کوئی جہان میں، ایسا ہوا نہ ہے نہ ہو اور کوئی جہان میں، ایسا ہوا نہ ہے نہ ہو اور کوئی جہان میں، سارا جہان ہے حضور آپ کے سائبان میں، سارا جہان ہے حضور آپ کے سائبان میں۔ شعر بطور خاص۔ ان پہ درود آ گیا، ان پہ سلام آ گیا، ان پہ درود آ گیا، ان پہ سلام آ گیا، حق کا کلام آ گیا، سرور دین کی شان میں، حق کا کلام آ گیا، سرور دین کی شان میں۔ شعر بھی دیکھیں۔ مسلم بے عمل کبھی اس کی طرف بھی غور کر، مسلم بے عمل کبھی
اس کی طرف بھی غور کر، تجھ پہ آیا ہے سب مگر فیل ہے امتحان میں، تجھ پہ آیا ہے سب مگر فیل ہے امتحان میں۔ صلی اللہ کے ذکر سے مجھ کو ملیں یہ نعمتیں، صلی اللہ کے ذکر سے مجھ کو ملیں یہ نعمتیں، قلب و نظر میں نور ہو، آئے اثر زبان میں، قلب و نظر میں نور ہو، آئے اثر زبان میں، ایسا ہوا نہ ہے نہ ہو اور کوئی جہان میں۔ ہم مختبی سماعت فرمائیں۔ اظہر بے زبان کو لہجہ وہ کیجیے عطا، اظہر بے زبان کو لہجہ وہ کیجیے عطا، نعت کو خود پہ ناز ہو، حسن ہو وہ بیان میں، نعت کو خود پہ ناز ہو، حسن ہو وہ بیان میں، ایسا ہوا نہ ہے نہ ہو اور کوئی جہان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوب اور بہت بہترین انداز میں محمد اظہر اپنی نعت نبی پیش کر رہے تھے۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، کہ ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ بے شک دوستوں، جب نعت نبی گنگنائی جاتی ہے یا نعت نبی جس جگہ بھی پڑھا جاتا ہے، وہاں پر فرشتے آ کر اس محفل میں بیٹھا کرتے ہیں اور نعت نبی سنا کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر سے میں دعوت دوں گا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ایک اور شاعر کو، جن کا نام ہے مولانا متاع الدین فیضی صاحب کو۔ مولانا متاع الدین فیضی کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دوں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، نہ دولت نہ عظمت نہ شہرت کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ مولانا متاع الدین فیضی صاحب۔ آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، دشمن زمانہ ہو گیا، آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، دشمن زمانہ ہو گیا، کوئی نہیں کہیں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا، اپنا بیگانہ ہو گیا، آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا،
کہیں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا، اپنا بیگانہ ہو گیا۔ اور دیکھیں یہ شعر دوسرا سماعت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا فضل ہے کہ تشریف لا یہ جب حضور کفر روانہ ہو گیا، کفر روانہ ہو گیا، پیارے نبی کے نور سے، پیارے نبی کے نور سے روشن زمانہ ہو گیا، روشن زمانہ ہو گیا۔ آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، دشمن زمانہ ہو گیا۔ اور بہت اچھا شعر دیکھیں کہ مجھ کو غلامی آپ کے در کی اگر نصیب ہو، سمجھوں گا جیتے جی میرا، سمجھوں گا جیتے جی میرا، جنت ٹھکانہ ہو گیا، جنت ٹھکانہ ہو گیا۔ کوئی نہیں کہیں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا، اپنا بیگانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا خوب کہ آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، کوئی نہیں کہیں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا۔ مولانا متاع الدین فیضی اپنے زبان مبارک سے نعت بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اظہار کر رہے تھے کہ دشمن زمانہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ میری مدد کے لیے آئیں۔ تو بہترین لب و لہجہ اور بہترین انداز میں مولانا متاع الدین فیضی نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ سے ہم سبھی کو سرفراز کیا۔ اب آپ کی پیشکش میں یہ خاکسار بھی ہے، تو ایک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکسار کی زبان سے سماعت کریں۔ اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، خدا کا نور ہوگا، خدا کا نور ہوگا، روضہ خیر الورا ہوگا، خدا کا نور ہوگا، روضہ خیر الورا ہوگا، زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، یا مصطفیٰ والمرتضی
مرتضی والمجتبی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا۔ وہ نخلستان مکہ وہ مدینے کی گزرگاہیں، وہ نخلستان مکہ وہ مدینے کی گزرگاہیں، وہ نخلستان مکہ وہ مدینے کی گزرگاہیں، کہیں نور نبی ہوگا، کہیں نور نبی ہوگا، کہیں نور خدا ہوگا، کہیں نور نبی ہوگا، کہیں نور خدا ہوگا۔ زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا۔ یلملم ہی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، یلملم ہی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، پہن کر پہن کر جامع احرام زائر جھومتا ہوگا، پہن کر جامع احرام زائر جھومتا ہوگا۔ اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا۔ زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا۔ اور یہ شعر وہ تمام حاجی جنہیں اللہ تبارک و تعالی سرفراز کرتا ہے حج کی نعمت سے، یہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ نہ پوچھو عاشقوں کا ولا جدہ کے ساحل پر، نہ پوچھو عاشقوں کا ولا جدہ کے ساحل پر، نہ پوچھو عاشقوں کا ولا جدہ کے ساحل پر، نہ پوچھو عاشقوں کا ولا جدہ کے ساحل پر، لبوں پر نغمہ ان التیاری صبا ہوگا، لبوں پر ان التیاری صبا ہوگا، یاری صبا ہوگا۔ زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا۔ جھکی ہوگی میری گردن گناہوں کی ندامت سے، جھکی ہوگی میری گردن گناہوں کی خجالت سے، جھکی ہوگی میری گردن گناہوں کی خجالت سے۔ زباں پر زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا۔ اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا۔ زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، یا مصطفیٰ یا رسول اللہ۔ زبان شوق سے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا۔